السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلامیت چیپٹر 2 علوم الحدیث کے آل ایکسٹرا شارٹ کوسچنز کے بارے میں بتاؤں گی جو ایگزامینر آپ سے بورڈ میں پوچھ سکتا ہے، اور یہ کوسچن آپ لوگ لازمی یاد کریں۔ پہلا کوسچن ہے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث سے کیا مراد ہے؟ یہ کوسچن دو طرح سے آ سکتا ہے۔ اس کا آنسر بک پیج نمبر 5 پہ ہے، دیکھتے ہیں۔ یہ سیکنڈ لائن کے لاسٹ سے اس کا آنسر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر یا صفت کو حدیث کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ اس کا آنسر لکھ دیں اور آگے اس کی صرف حدیث کی اقسام کے نام لکھ دیں۔ نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، تقریر سے کیا مراد ہے؟ اور اس کے اوپر ہے حدیث کی اقسام بیان کریں۔ ان دونوں کے آنسر پیج نمبر 5 پہ دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث کی اقسام جہاں پہ لکھا ہوا ہے ہیڈنگ تھرڈ لائن میں، یہاں سے آپ نے لکھنا ہے تقریر سے مراد وہ قول یا عمل ہیں یہاں سے لے کر شامل ہیں تک۔ اس کے بعد آپ نے یہ دو بھی لکھنی ہے اقسام، حدیث قولی اور حدیث قدسی یا پھر فعلی۔ حدیث قولی وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں، انہیں حدیث قولی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اسے حدیث فعلی کہتے ہیں۔ یہ دونوں بھی آپ ساتھ لکھ دیں۔ اگلا کوسچن دیکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 4 ہے، حدیث کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں مختصر تحریر کریں۔ اس کا آنسر بھی پیج نمبر 5 پہ ہے۔ یہاں سے حدیث کی ضرورت و اہمیت کی جہاں پہ ہیڈنگ بنی ہے وہاں سے آپ نے کرنا ہے، امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ، یہاں سے لے کر لاسٹ تک ترجمے کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 5 ہے، حفاظت حدیث کے سلسلے میں صحابہ کرام کی خدمات بیان کریں۔ اس کا آنسر پیج نمبر 6 پہ دیکھتے ہیں۔ پیج نمبر 6 کی سیکنڈ لائن سٹارٹ سے، صحابہ کرام نے نہ صرف احادیث کو یاد کیا، انہیں لکھ کر محفوظ کیا، بلکہ اس کی جمع و تدوین کا بھی باقاعدہ اہتمام فرمایا۔ یہاں تک ہم نے کرنا ہے منتقل کیا، یہاں تک اس کوسچن کا آنسر ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 6 ہے، کن صحابہ کرام کے پاس احادیث کے مجموعے موجود تھے؟ نام لکھیں۔ اس کا آنسر بھی بک پیج نمبر 6 پہ ہے۔ تدوین حدیث کا پہلا دور، اس کی 4تھ لائن سے آپ نے کرنا ہے، یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام کے پاس احادیث مبارکہ کے مجموعے موجود تھے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 7 ہے، تدوین حدیث کے دور ثانی کی اہم شخصیات کے نام لکھیں۔ پیج نمبر 6 پہ اس کا آنسر ہے۔ تدوین حدیث کا دوسرا دور، یہ والا پیراگراف ہے، اس کی اہم شخصیات کے نام لکھنے آپ نے۔ یہاں سے تدوین حدیث کے اس دور میں امام شافعی، امام جعفر صادق، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام سفیان ثوری اور امام ابن شہاب ظہری، امام عبدالرزاق، امام شافعی جیسی شخصیات نے قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 8 ہے، دور ثانی میں حدیث کی کتابوں کو کن ناموں سے ترتیب دیا گیا؟ اس کا آنسر بھی پیج نمبر 6 پہ ہی ہے۔ تدوین حدیث کے دوسرے دور کی 5تھ لائن میں دیکھیں، تدوین حدیث کے اس دور میں احادیث نبویہ کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا اور معطا، مسند، سنن، مصنف اور جامعہ کے ناموں سے حدیث کی کتابیں ترتیب دی گئیں۔ اس کے یہاں تک بھی کر سکتے ہیں یا لاسٹ تک آپ کرنے ہیں وغیرہ تک، یہ اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 9 ہے، تدوین حدیث کے تیسرے دور میں منکرین حدیث اور مستشرقین کا کیا نقطہ نظر تھا؟ اس کا آنسر بھی بک پیج نمبر 6 پہ دیکھتے ہیں۔ تدوین حدیث کا تیسرا دور، دور ثالث، یہ والا پیراگراف ہے، یہاں سے آپ نے کرنا ہے سٹارٹ سے، تدوین حدیث کے تیسرے دور یعنی تیسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کا کام اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا۔ منکرین حدیث اور مستشرقین کا یہ نقطہ نظر کہ تیسری صدی ہجری جمع و تدوین کا دور ہے، درست نہیں، بلکہ یہ علم حدیث کی ترویج و اشاعت کا دور ہے۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 10 ہے، تدوین حدیث کے دور ثالث میں راویوں کی تحقیق کے لیے کون سا فن وجود میں آیا؟ اس کا آنسر بھی پیج نمبر 6 پہ ہی ہے۔ تدوین حدیث کا تیسرا دور، اس کی 4تھ لائن سے، راویوں کی تحقیق کے لیے علم اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کا فن وجود میں آیا، یہ اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں۔
क्वेश्चन नंबर 11 है, सहाय सिता से क्या मुराद है। पेज नंबर 6 पे इसका आंसर है। ये लास्ट पे लिखा हुआ है सहाय सिता, यहाँ से सहा सही की जमा है और सिता 6 को कहते हैं। सहाय सिता से मुराद अहादीस मुबारका की 6 ऐसी मशहूर कुतब हैं जिनके मुसन्निफीन ने असूल अहादीस को मलहूज़ खातिर रखते हुए सही अहादीस को मुरत्तिब करने का एहतमाम फरमाया। यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सहाय सिता में से 2 कुतब के नाम मौलफीन तहरीर करें। पेज नंबर 7 पे इसका आंसर है। ये सबसे ऊपर जहाँ लिखा हुआ है सही बुखारी, सही मुस्लिम, सनन अबी दाऊद, जामिया तिरमिज़ी, सनन निसाई, सनन इब्ने माजा, इनमें से कोई से भी 2 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, असूल अरबा से क्या मुराद है। पेज नंबर 7 पे इसका आंसर है। यहाँ पे लिखा हुआ है असूल अरबा, वहाँ से असूल अरबा से मुराद अहले तशरीह की मुस्तनिद कुतब हदीस हैं जिनकी फहरिस्त दर्ज झेल है। ये आपने नाम भी साथ लिख देने, इसका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मरफू हदीस और मौकूफ हदीस से क्या मुराद है। ये क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है, मुराद दे सकते हैं या फिर फ़र्क वाज़िया करें, अलग अलग भी आ सकता है और इकट्ठे भी। इसका आंसर भी पेज नंबर 7 पे, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जहाँ पे लिखा हुआ है मरफू हदीस हाईलाइट भी हुआ है। मरफू हदीस से मुराद आप सल्लम के अक़वाल व अफ़आल हैं। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, जो ऊपर मैंने लिखा है ये इसका आंसर आपने लिखना है। उसके बाद मौकूफ़ हदीस से मुराद सहाबा कराम के अक़वाल व अफ़आल को मौकूफ़ हदीस का नाम दिया गया है। ये इसका आंसर है, ये आपने लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुस्तशरिकीन से कौन लोग मुराद हैं। इसका आंसर पेज नंबर 7 पे है। ये जहाँ पे लिखा हुआ है मुस्तशरिकीन की हेडिंग, ये आपने 2 लाइनें लिख देनी है। वो गैर मुस्लिम जिन्होंने मशरिकी उलूम यहाँ से लेकर लास्ट तक मजहबी तासुब तक, यहाँ तक इसका आंसर आपने लिख देना है। तो आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ से ज़रूर याद करें। और आपको यहाँ पे सारे पेपर पैटर्न के बारे में भी बताया जाएगा इसी चैनल पे। अभी तक मैंने देखा है किसी भी यूट्यूबर ने कहीं भी एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड नहीं की, तो मेरे चैनल पे आपको ये वीडियो मिलेंगी सबसे पहले। इसलिए आप नोटिफिकेशन भी ऑन रखना ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।